ملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایام ازا 1427 ہجری کا یہ چوتھا عشرہ اور ماہ سفر کا پہلا عشرہ، اس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے الفاظ تو ذرا مشکل ہیں لیکن تقاریر انشاءاللہ بڑی آسان سی رہیں گی. فلسفہ احکام دین. یہ دین کے جتنے واجبات، یہ جتنے حرام، یہ جتنے احکام، کیا ان کی کوئی مصلحت ہے، ان کی کوئی لاجک ہے، ان کا کوئی فلسفہ ہے، ان کا کوئی فائدہ ہے، یا یہ کہ بس پروردگار آقا ہے بغیر کسی فائدے کے اس نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو ایک آدھ دن کے بعد شروع ہوگی، اور اس کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. سورہ احزاب قرآن کریم کا 33واں سورہ، آیت نمبر 56. آیت اتنی مشہور ہے کہ اکثر تو اس آیت کے ترجمے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. اور ایک بات میں اس سورہ احزاب کے حوالے سے اور سنا دوں کہ اس سورہ کا ایام ازا اور کربلا میں امام مظلوم کے جہاد سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کی ایک مختصر سی دلیل. آج باتیں بہت ساری ہیں تمہیدی باتیں، تو ایک مختصر سی دلیل وہی جو میں نے عنوان کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی حکم ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا. اتنی سی بات اگر قرآن کرے یا اسلام کرے کہ مسجد میں جاؤ تو پہلے سیدھا قدم مسجد میں رکھو، اور بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے الٹا قدم رکھو، تو اس کی بھی کوئی مصلحت. چنانچہ روز عاشورہ، اعمال عاشورہ کا جز ہے سورہ احزاب. بہت سی جگہوں پہ وقت کی کمی کی وجہ سے اعمال عاشورہ کو مختصر کر دیا جاتا، جیسے دنیا کے وہ علاقے کہ جہاں جمعے کے دن چھٹی نہیں ہوتی وہاں نماز جمعہ کو مختصر کرنا پڑتا. چنانچہ نماز جمعہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کا مستحب حکم ہے، لیکن اکثر جگہ پر خاص طور پہ ساری مغربی دنیا وقت کی کمی کی وجہ سے سورہ جمعہ تو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیا جاتا. اعمال عاشورہ کی جو 4 رکعت نماز ہے، اس 4 رکعت نماز میں جہاں سورہ منافقون کی تلاوت کا حکم ہے وہاں دوسری جانب سورہ احزاب کی تلاوت کا بھی حکم ہے. عاشورے کا دن ہے اور اعمال عاشورہ کا حصہ اس کو بنایا گیا. یقیناً بڑا گہرا تعلق ہے اس سورہ کا اعمال عاشورہ سے، لیکن چونکہ ایام ازا کے عشروں میں تفسیر قرآن نہیں ہوتی، وہ ماہ مبارک رمضان کا عنوان،
تو میں سورہ احزاب کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورا سورہ کربلا کے جہاد سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اس سورے کی یہ آیت نمبر 56 یا آیت نمبر 56 ہر مومن کو زبانی یاد۔ چنانچہ میں اس کا ترجمہ بھی آج پورا نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کی پہلی آیت کا ترجمہ کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پہ درود بھیجتے۔ اب یہ نبی اللہ کی جانب سے درود آنا، یہ عظمت رسالت کے پہلو کو واضح کرنے والا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا، لیکن جہاں رسالت کی توہین اور رسالت کی عظمت کی بات آ جائے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ایک طرف قرآن نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ جسے ہم بلند کر دیں اسے کوئی پست نہیں کر سکتا، جسے ہم پست کر دیں اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا، دنیا اپنی کوششیں کر کے تھک جائے گی، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ کسی بھی طریقے سے تیری توہین کرے یا تیرے ذکر کو پست کرے، دیکھنا یہ آخر میں جا کے ناکام رہیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جب رسالت کی عظمت بیان کی جا رہی، یہ دیکھیے وہ جملہ آ گیا جو میری ساری زندگی کی تقاریر کا عنوان ہوتا۔ اگر کبھی میں کوئی اشرا پڑھ کے چلا جاؤں اور اس میں داڑھی کی بات نہ ہو اور پردے کی بات نہ ہو تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی صاحب تھے یا ان کی شکل میں آج کوئی اور آ گیا۔ بلکہ یہ بھی یہ 4-5 سال کی تبدیلی، ورنہ اس سے پہلے تو اگر کوئی اشرا پڑھا جائے اس میں قبر کی بات نہ ہو، سانپ اور بچھوؤں کی بات نہ ہو، فشار قبر کی بات نہ ہو تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یہ وہ نہیں لگ رہے۔ تو یہ تو ضمنی باتیں ہیں جس سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن جو تمام زندگی کی مجالس کا مقصد رہا وہ یہ ہے کہ اسلام کردار کو مانتا ہے اور کردار کو مانگتا، مانتا بھی کردار کو ہے، مانگتا بھی کردار کو ہے۔ پیغمبر کی عظمت کے حوالے سے بھی قرآن نے یہی اصول بتایا۔ قرآن بتا رہا کہ اگر ہم نے اس رسول کو اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ اس کے ذکر کو بلند کیا تو وجہ کیا؟ انکا سورہ قلم کی آیت، سورہ قلم برادران اہل سنت کے نزدیک قرآن کریم کا تیسرا سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے، دوسرا سورہ دوسرا، اور ہمارے اعتبار سے ہماری تفاسیر کہتی ہیں تیسرا۔ دوسرا ہو کہ تیسرا، اس کا مطلب یہ کہ بالکل شروع عہد رسالت میں آیا۔ مکے کے کافروں نے پیغمبر کی مخالفت میں اور ساری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم کیوں ان کی اطاعت کریں، ہم کیوں ان کی پیروی کریں، ہم کیوں انہیں اپنا سردار اور آقا مانیں۔ یہ جملے سارے کے سارے میرے موضوع سے آگے چل کے بہت گہرا تعلق پیدا کریں گے۔ ہم آخر ان کی آقائی کو کیوں مانیں، ہم ان کی سرداری کو کیوں مانیں؟ یہ تو نعوذ باللہ بہت ہی چھوٹے آدمی۔ چنانچہ قرآن کفار مکہ کے اس اعتراض کو نقل کر رہا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم۔ بھئی اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی ہے، یہ کفار مکہ، مشرکین عرب، ابو جہل و ابو لہب، ولید اور عتبہ کا اعتراض جو قرآن نے بالکل ان کے الفاظ میں نقل کر دی، آیت بن گئی کہ لولا نزل هذا القرآن، اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو اللہ نے یہ قرآن کیوں نازل نہ کیا علی رجل، ایسے آدمی پر، من القریتین، جو ان دو شہروں کا، مکہ اور طائف۔ یہ جب کی آیت ہے اس وقت تک تو مدینہ کا وجود بھی نہیں تھا، تھی ایک کافروں کی بستی جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو مکہ اور طائف، کہا کہ ان دو شہروں میں علی رجلین، کسی ایسے آدمی پہ قرآن کیوں نہ نازل کیا جو عظیم، بڑا ہو۔ اس پہ بڑے آدمی پہ قرآن ہوتا تو ہم بھی یقیناً اس کا ساتھ دیتے، پھر ہم کلمہ پڑھتے۔ انہیں رسول نعوذ باللہ چھوٹے لگ رہے ہیں، اور قرآن کریم نے پلٹ کے جواب دیا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے، جو تمہاری خواہش ہے، وہی تو ہم نے پوری کی ہے۔ ہم نے یہ قرآن بڑے آدمی پر ہی نازل کیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہ آیا، یہ بڑے ہی آدمی پر آیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم بڑے سے مراد لیتے ہو پیسے والا، مالدار، سونے اور چاندی رکھنے والا، سیٹ، بزنس مین،
زمیندار، اور ہم بڑے سے مراد لیتے انکا لعلی خلق عظیم، ہمارے حبیب کا اخلاق و کردار عظیم ہے۔ عظمت اخلاق و کردار سے ملتی ہے، عظمت دولت و زمینداری سے نہیں ملا کرتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، یہ عظیم ہے، اور ایسا لفظ قرآن نے استعمال کیا جو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ عظیم تو ہمارا رب ہے، لیکن اسی نے کہا کہ اگر میں عظیم ہوں تو میرا نمائندہ بھی عظیم ہے، اور اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا، اب جب تک کہ یہ کافر ہے اس کا جسم نجس، اس کا لعاب یا تھوک نجس، اس کا پسینہ نجس، یا اگر کسی چیز کو تری کے ساتھ چھو لے گا تو وہ اس طرح نجس ہو جائے گی کہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کسی جانور کو ذبح کرے گا تو حلال جانور بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ جو حلال جانور ہیں، مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ، کافر اگر ذبح کر لے تو وہ حلال جانور کافر کے ذبح کی وجہ سے حرام ہو جاتا۔ اب یہ زبان کے چٹخارے ہمیں مجبور کرتے کہ ہم ہندوؤں کے ہاتھ کا بھی کھا لیں، وہ ہمارا مسئلہ، میں تو مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں کہ اعلان ہو گیا، واضح بات ہے کہ کافر نجس ہے، جہنمی ہے، تھوک اور پسینہ دوسری چیزوں کو نجس کر دے گا، حلال جانور کو بھی اگر ذبح کرے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اب اس کو مسلمان ہونا، اب یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہی رہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میرا پسینہ اور لعاب دہن پاک ہو جائے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں جو نجس ہوں تو طہارت کی منزل پہ آ جاؤں۔ چنانچہ اس نے کائنات کے سب سے بڑے عقیدے کو ظاہر کیا اور ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ کہ جس کی خاطر کربلا میں میرے مظلوم آقا نے وہ قربانی دی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایک ربائی اور اقبال کا وہ فارسی کا بہت ہی مشہور سلام کہ میدان کربلا کی جلتی ریتی پہ اپنے خون سے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا۔ بنا لا الہ الا اللہ حسین، پیغمبر نے اعلان رسالت میں پہلے دن کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نجات، فلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی لا الہ پر۔ اب اس نے اتنا عظیم کلمہ پڑھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے اکثر علماء کا یہ نظریہ کہ وہ جو ایک اسم اعظم ہے نا جسے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ اسم اعظم کہاں ہے کہاں، خود لفظ اللہ اسم اعظم، اس لفظ اللہ کی اتنی برکتیں اور اتنے فقہی احکام، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ اتنا عظیم ترین کلمہ پڑھا، اس کا اللہ کا نام ہے اسم جلالہ، یہ اللہ کی تمام تر جلالت کو بیان کرنے والا نام، لیکن اتنا عظیم نام پڑھنے کے باوجود کافر تھا، کافر رہا، جہنمی تھا، جہنمی رہا، بدن نجس تھا، نجس رہا، تھوک اور پسینہ دوسری چیزوں کو نجس کرتا تھا، ابھی بھی کر رہا، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال جانور کو حرام کر دیتا ہے، ابھی بھی حرام کر رہا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، اتنے عظیم نام کو اپنی زبان پہ لانے کے باوجود یہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ تو جس کا نام اتنا عظیم ہو کہ نجس کو پاک کر دیتا ہو، حرام کو حلال کر دیتا ہو، جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہو، وہ شخصیت خود کتنی عظیم ہوگی۔ اور ایک لفظ خالی زبان پہ اس کا نام لے کے آیا، اللہ کا نام لانے سے بھی اس کو وہ فائدہ نہیں ملا جب تک کہ یہ نام اپنی زبان پہ جاری نہ کرے، اور ادھر یہ نام زبان پہ جاری کیا، وہ ساری چیزیں بدل گئی۔ اب جس جانور کو حلال کرے گا وہ واقعاً حلال ہی رہے گا، اب یہ پاک ہو گیا، اب یہ جہنمی سے جنتی ہو گیا۔ اتنی عظیم شخصیت و ذات، اسی لیے پروردگار نے عظمت رسالت پر کبھی بھی کسی کو بخشا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اب آئیے قرآن کی ایک آیت سنیے، کسی عرب سے آپ سنتے یا کسی اچھے قاری سے تو واقعا ایک عجیب تاثر آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتا۔ اب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز سے پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا جلال ہے اس آیت میں،
ایسا لگ رہا کہ جس کا یہ کلام ہے اس وقت بڑے غصے کے عالم میں ہے، بڑے غیظ و غضب کے عالم میں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. قرآن کی آیت. خبردار، لا تطع، خبردار، ہرگز بات نہ سننا اور پیروی نہ کرنا اس آدمی کی کل حلاف، جو حلاف ہے. حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا. خبردار، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کی بات نہ سننا. مہین، جو انتہائی پست اور ذلیل ہے. مہین، جس سے ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے توہین. مہین انتہائی پست ہے. حماز، لوگوں کو ٹونٹنگ کرنے والا، تانے دینے والا. مشائن بنمین، چغل خور ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا. مناع للخیر، انتہائی کنجوس اور بخیل ہے. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا. اسیم، گناہگار ہے. عتلن، بدمزاج ہے. بعد ذالک زنیم، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کی نسل کا، باپ دادا کا پتہ نہیں چلتا. خبردار، حلاف کے ساتھ نہ جانا، مہین کے ساتھ نہ جانا، تانا دینے والے حماس کے پاس نہ جانا، مشائن بن نمیم چغل خور کی پیروی نہ کرنا، مناع للخیر بخیل آدمی کے قریب نہ جانا. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا. اسیمن، گناہگار. عتلن، بدمزاج. بعد ذالک زنیم، بد نسل. وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، چاہے یہ کتنا ہی مال رکھنے والا ہو اور کتنی ہی اولاد رکھنے والا ہو. دیکھیں، یاد رکھیے، قبائلی زندگی میں اولاد کا مقصد ہوتا ہے جو آج کسی ملک کی فوجی طاقت ہوتی. قبائلی زندگی میں قبیلے میں ایک آدمی کی اولاد، یہ اس کی طاقت ہے. تو قرآن کہہ رہا چاہے فوجی طاقت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے مال کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا نہ ہو، خبردار، حلاف ہے، مہین ہے، حماز ہے، مشاء ہے، مناع ہے، معتد ہے، اسیم ہے، عتل ہے، زنیم ہے. جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، چغل خور ہے، تانا دینے والا ہے، کنجوس ہے. ساری خرابیاں قرآن نے بتا دی. یہ الگ الگ آدمیوں کا تذکرہ، صرف ایک آدمی کی بات. ولید ابن مغیرہ، ایک آدمی، ولید ابن مغیرہ. اور دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے، پروردگار کا خیز و غضب دیکھیے، وحی ربانی کا جلال دیکھیے. کس انداز سے حلاف بھی کہا، حماز بھی کہا، مہین بھی کہا، مشاء بھی کہا، مناع بھی کہا، عتل بھی کہا، زنیم بھی کہا، معتد بھی کہا، اسیم بھی کہا. ایک آدمی. ایسی کوئی آیت ابو جہل کے بارے میں نہیں آئی، حتیٰ ایسی آیت ابو لہب کے بارے میں بھی نہیں آئی ہے. وہاں دو ہی آیتیں آئی ہیں، اس میں بھی صرف اس کا انجام بتایا گیا. لیکن یہاں تو پورا کردار کا کچا چھٹا کھول کے قرآن رکھ رہا ہے ولید ابن مغیرہ کی. اور بھی بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کسی کا تذکرہ اس طرح نہیں. ابو جہل کے بارے میں ایک آیت آ گئی، ارائیت الذی یکذب بالدین، تبت یدا ابی لہب. امیہ ابن خلف کے بارے میں آ گئی، خصیم مبین. لیکن ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہوا تو ایسا لگ رہا ہے یہ پروردگار پورے جلال کے عالم میں. تو یہ ہے کون گناہگار جس کے حوالے سے قرآن کا یہ انداز بن گیا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ولید ابن مغیرہ نے کیا کیا تھا؟ کہا ولید ابن مغیرہ وہ انسان جس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا. بڑے سے بڑے گناہگار پروردگار کے مقابلے میں 360 بتوں کو بنانے والے، بتوں کے آگے پیشانی جھکانے والے، ان کا تذکرہ قرآن اس طرح نہیں کر رہا جیسے اس کا تذکرہ کر رہا ہے جس نے توہین رسالت کی ہے. کہا تو نے ہمارے حبیب پر، تو نے ہمارے حبیب پہ ایک الزام لگایا ہے. اب قرآن پلٹ کے جواب دے رہا. دیکھیے، ناسمجھ یا کمزور عقل رکھنے والی عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپس کی لڑائی ہوتی ہے، اس نے ایک کہی تو اس نے دو سنائی، اس نے دو سنائی تو اس نے چار سنائی. مگر یہاں ولید ابن مغیرہ نے فقط ایک جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا تھا. قرآن نے اس جملے کی دنیاوی سزا اس کو یہ دی. حلاف بھی کہا، مہین بھی کہا، مناع بھی کہا، حماز بھی کہا، مشاء بھی کہا، معتد بھی کہا، اسیم بھی کہا، عتل بھی کہا، زنیم کہہ کر اس کے سارے نسب کا خاتمہ کر دیا کہ اس کی تو نسب کا ہی پتہ نہیں چل رہا. ایک آدمی کا ایک جملہ، لیکن چونکہ وہ توہین رسالت والا جملہ. عجب، توہین رسالت میں بھی
اب وہ بات آ رہی جو چونکہ میرا انداز نہیں، اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا انداز نہیں، تو جو آدمی جس چیز کی مشق نہ رکھتا اس کو وہ صحیح طریقے پہ بیان نہیں کر پاتا. اور بات بھی ذرا سی سینسیٹیو ہے، میں ذرا احتیاط سے بڑھوں گا. سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو ایک جملہ ضائع ہو جائے گا. خیر، ولید ابن مغیرہ نے پیغمبر کی توہین کی، تو اس انداز سے قرآن نے خطاب کسی سے نہیں کیا جس انداز سے ولید سے کیا. عجب، توہین میں بھی اس نے کیا کہہ دیا رسول کے بارے میں. اس نے رسول کے بارے میں کیسا الزام لگا دیا کہ اگر وہ الزام مان لیا جائے فلسفہ یا احکام دینی ختم ہو کے رہ جاتا، پورے دین کا خاتمہ ہو جاتا. تو پروردگار نے 2 باتیں بتائیں: اپنے حبیب کی توہین برداشت نہیں ہے، اور اگر یہ والا لفظ کوئی کہے گا تو یہ تو پروردگار کو قطعاً برداشت نہیں ہے. یہ محاورتاً ہے کیونکہ کچھ الفاظ شاید ذات پروردگار کے لیے مناسب نہ ہو. کہا کیا تھا اس نے یہ وہ آدمی جس نے پیغمبر پہ وہ الزام لگایا تھا کہ یہ دیوانے، مجنون اور پاگل ہے. دیکھیے، پیغمبر پہ کہا گیا کہ وہ جادوگر، وہ کسی اور نے کہا. شاعر ہے، وہ کسی اور نے کہا. گمراہ ہے، وہ کسی اور نے کہا. وقت ضائع کرنے والے ہیں، یہ تو چچا ابو لہب نے کہا. لیکن پیغمبر پہ یہ الزام کہ یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ ایک لفظ خالی کہا تھا اس نے کہ انتا مجنون، تم پاگل ہو. اور قرآن کریم توہین تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر رسول کو یا رسول کی عقل کو کوئی مورد اعتراض کرتا ہے، قرآن عقل رسالت پہ کوئی اعتراض برداشت نہیں کرتا ہے، اور ساری باتوں کے ساتھ اس کے بد نسل ہونے کا تذکرہ بھی کر دیتا. چاہے کوئی عالم کفر میں پیغمبر کی عقل پہ اعتراض کرے، چاہے عالم اسلام میں کرے، چاہے صحت کے عالم میں پیغمبر کی عقل پہ اعتراض کرے، چاہے مرض کے عالم میں، چاہے اول رسالت میں اعتراض کرے، چاہے پیغمبر کے دنیا سے جاتے وقت اعتراض کرے، ہر چیز برداشت ہے. لیکن پیغمبر کی عقل، اور کیوں؟ دیکھیں، جو میرا اصل موضوع اس وقت تو گنتی کے چند مومنین تھے، اب ماشاءاللہ خاصا مجمع آ چکا، اس لیے دہرا دوں کہ جو دین رسول لے کے آئے، یہ دین کسی لاجک کے ساتھ ہے، کسی عقل کے ساتھ ہے، اس کی کچھ علتیں ہیں، اس کی کچھ حکمتیں، یہ عنوان چلے گا. جمعرات اور جمعہ 2 دن میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اس لیے اس کی تمہید بھی قائم کرنا ہے، اور اس لیے بھی کہ ان 2 دنوں میں بہت سارے ایسے مومنین آتے ہیں جو خالی صف اعضاء کے ثواب کی خاطر آتے ہیں، تو میں ان کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی عنوان میں داڑھی بھی آئے گی، جو کتنا نازک مسئلہ، اور اسی عنوان میں پردہ بھی آئے گا، اور اسی عنوان میں گانا بجانا بھی آئے گا، تو 2 دن کے بعد. لیکن ابھی یہ بات عقل رسول. کیوں؟ پیغمبر کی عقل کے حوالے سے اسلام کوئی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور بڑے بڑے الزام پیغمبر پہ لگے. قرآن نے ایک الزام کا جواب ایک میں دے دیا. عقل کی بات آئی تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، قرآن نے 9 باتیں اس کو سنا دی. اس لیے کہ پورا دین اسلام اس کا دار و مدار عقل پر ہے. جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو واقعاً بیچارے معذور ہیں ذہنی طور پہ، جس کو پاگل کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں، ان پہ کوئی حکم شریعت لاگو نہیں ہوتا. اسلام کے پاس اتنے واجبات ہیں، ان کے لیے کوئی چیز واجب نہیں. اسلام کے پاس اتنی چیزیں حرام ہیں، دیوانے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں. نہ مستحبات ہیں، نہ مکروہات ہیں، نہ واجبات ہیں، نہ حرام. عقل نہیں ہے، پوری اتنی مکمل شریعت جسے 1,24,000 انبیاء نے اتنی زحمتوں سے ہم تک پہنچایا، اور 12 اماموں نے اتنی قربانیوں سے بچایا، لیکن جو صاحب عقل نہیں ہے اس کے لیے اس کا ایک حکم بھی نہیں. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اب یہ ایک الگ سوال ہے جو میرا اصل موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن شاید آگے آ جائے کبھی بات. وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے کسی کے لیے کہ اس کی اولاد اس دنیا میں اس طرح سے آئے کہ وہ ذہنی طور پہ معذور. اور یاد رکھیے، ابھی آپ جس امام معصوم کی شہادت کی تاریخ منا کے بیٹھیں، اس امام معصوم کا یہ طریقہ تاریخ میں لکھا کہ جب کبھی امام معصوم کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی تھی تو کنیز خبر دینے آتی تھی، اور امام اس کو وہیں سے روک دیتے تھے، کیونکہ ایک عام طریقہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہا
بلکہ ابھی تک کچھ علاقوں میں موجود ہے، خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں، کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا، بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور یہ ایک ذرا سی یعنی بری خبر مانی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہوا اذا بشرا، جب اسے یہ کہا جائے تمہارے یہاں بیٹی ہوتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ظل وجہہ مسودا۔ یہ جو عالم کفر کو قرآن بتا رہا ہے، یہ آج بھی کچھ جگہوں پر ہے۔ تو اب یہ ایک مزاج تھا، عرب مسلمان ہونے کے باوجود کچھ چیزیں اپنی جاہلیت کی لے کے بیٹھے تھے، جس طرح ہندوستان اور پاکستان میں کئی لوگ، سادات کرام تو اس سے مستثنا، جب ہندو مت سے اسلام میں آئے تو کچھ چیزیں اس پرانے مذہب کی بھی لے کے آئے۔ یہ ساری باتیں بات کی، ابھی ایک جملہ خالی۔ اب وہ کنیز بھاگی بھاگی آ رہی، خبر دینا چاہتی ہے میرے چوتھے امام کو کہ آپ کے یہاں یعنی جو اولاد اللہ نے دی، امام نے دور سے دیکھا، اس سے کہا خاموش ہو جانا، یہ نہ بتانا کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی، خبردار اس مسئلے پہ بات نہ کرنا، اتنا بتا کہ جو پیدا ہوا ہے تو خلقت اس کی صحیح ہے کہ یہ معذور، ہینڈی کیپ یا ڈس ایبل ہے۔ اور جس وقت اب معصوم کے گھر میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جیسے ہی پتا چلا فرزند رسول، اولاد بالکل صحیح سالم، شکر کے سجدے میں جب گرے تو یہ جملہ کہا الحمدللہ الذی خلق منی تامن سویا، ساری تعریفیں اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے ایسی اولاد عطا کی جو ہر اعتبار سے مکمل اور درست ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ جہاد کربلا میں اب وہ پہلو ہے کہ جہاد کربلا ایک عورت کے حوالے ہے، اس حوالے سے میں آگے چل کے بات کروں گا عورت کی عظمت پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر میں ایسی اولاد پیدا ہو جائے جو ذہنی طور پہ معذور ہو۔ اچھا، ہمارے یہاں اس میں ایک اور بڑی غلطی ہوتی ہے، اب یہ ممبر پہ فقہی مسئلے تو بیان نہیں ہوتے، لیکن ضمنی بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کا بیٹا مجنون یا دیوانہ، ذہنی اعتبار سے کمزور، باپ اگر مر گیا تو ماں اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی، یہ سیدھا سیدھا حاکم شرع یعنی مجتہد کے پاس جا کر ان سے اجازت لینا ہوگی۔ اور ہمارے ہاں یہ گناہ بڑی کثرت سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا گناہ جو محبت میں کیا جا رہا ہے، جو شفقت میں کیا جا رہا ہے، ماں ہی ایسی اولاد کو پالتی ہیں، باپ تو شاید پالنے کو بھی تیار نہ ہو، لیکن لا علمی۔ اب وہ بھی ایک طرف رکھیے، یہ ساری چیزیں میں ایک طرف رکھتا جا رہا ہوں آگے کی مجالس کے لیے۔ تو خلاصہ یہ کہ عقل نہیں ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی مستحب ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی مکروہ ہے۔ اور ایک اور حوالے سے سنیے بات، وہ یہ ایک عجیب بات ہے، یہ قرآن کی آیت، قل اعظکم بواحدہ وان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ عجیب آیت ہے، پوری اس آیت پر ہی ایک مجلس ہو سکتی ہے، لیکن میں خالی ایک چھوٹے سے نقطے کی جانب آپ کو لے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے حبیب قل تم کہہ دو، انا اعظکم بواحدہ، میں تم لوگوں کو صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نصیحت۔ اللہ کا رسول 23 سال تبلیغ رسالت کرنے والا، مگر قرآن کہہ رہا ہے نصیحت اگر لینا ہے تو صرف ایک نصیحت میں کر رہا ہوں، اور وہ نصیحت بھی ایسی کہ چاہے تو تم اسے اکیلے سنو، فان تقوم للہ مثنی وفرادا، چاہے اکیلے سنو یا مثنی ایک ساتھ جمع ہو کے میری نصیحت سنو، خالی سننا نہیں، ثم تتفکروا، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرنا۔ دیکھیں کیسا قرآن کی اس آیت نے ایک ماحول بنا دیا، ایک وہ شروع والی آیت اور ایک ہی آیت، اللہ کا رسول پورے دین کا خلاصہ، صرف ایک جملہ، ایک نصیحت، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح سننے والی نہیں ہے کہ لاپرواہی سے سنا، ثم تتفکروا، پھر غور کرنا، اگر اکیلے سمجھ میں نہ آئے تو دوسروں سے مشورہ لے کے غور کرنا۔ کتنی عظیم یہ نصیحت قرآن کی ان آیتوں نے بنا دی۔ ابھی نصیحت نہیں آ رہی، اب آ رہی۔ اب ذرا سوچیے کہ اللہ کا رسول صرف ایک نصیحت کر رہا ہے پورے دین کا خلاصہ بنا کر، وہ کیا ہوگی؟ میرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کی آیتیں، معصوم کی روایتیں، زیارت وارثہ وغیرہ کے جملے، اور حتیٰ مصائب میں شاید آج بھی وہی طریقہ اختیار کروں، مثلا کبھی ایک سوال مجمع سے کرتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں غور کرو اور پھر جواب سنو۔ ہر جواب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، شاید یہ نہ آیا ہو۔ ایک نصیحت کر رہے ہیں، شاید یہ نصیحت توحید کی ہو،
شاید یہ نصیحت واجبات کی ہو، اسلام میں نماز بہت اہم ہے، شاید اس کی ہو، شاید رسالت کی ہو، نہیں، ایک نصیحت، انا اعظکم بواحدہ، اعظہ وعظہ موعظہ واعظ، یہ سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، صرف ایک نصیحت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَمَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، صرف ایک نصیحت، پورے قرآن کا، پورے اسلام کا، پوری شریعت کا ایک خلاصہ۔ یہ تو ایسا جملہ بن رہا کہ جیسے کوئی غیر مسلم آ کر رسول سے کہے کہ آپ اپنے پورے دین کا، اپنی سارے مشن کا ایک جملے میں خلاصہ بتائیے، مگر اللہ کا رسول ماننے والوں سے کہہ رہا، اور یہ دعوت دے کر کہہ رہا ثم تتفکروا، خالی اکیلے نہیں، ساتھ مل کر جمع کا صیغہ ہے، غور و فکر کرنا میری نصیحت پر۔ وَمَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، وہ یہ ہے کہ تمہارا یہ رسول مجنون نہیں ہے، صرف ایک نصیحت میں کر رہا ہوں، نہ توحید، نہ رسالت، نہ امامت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ واجبات، نہ حج۔ ارے اسلام کتنا بڑا دین ہے، انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے جو اسلام میں موجود ہے؟ نہ، جیسا کہ میں نے مجلس کے شروع میں کہا، اور علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں لکھا یہ کتابوں کہ آخری زمانے میں وہ مذہب اہل بیت میں داخل ہو گئے تھے، اور اسی نقطے کی وجہ سے جو میں نے شروع مجلس میں بھی کہا اور ابھی بھی آ رہا، کہا جو اسلام اتنا مکمل مذہب ہے، جو یہاں تک بتاتا ہے کہ مسجد میں جاؤ تو کون سا پیر پہلے رکھنا، کون سا پیر بعد میں رکھنا، اور باہر نکلو تو اب کون سا پیر پہلے نکالنا، کون سا پیر بعد میں۔ وہ اسلام جو اتنا مکمل مذہب ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک عمل اور ایک ایک ایکشن پہ اتنی نگرانی رکھتا کہ بیت الخلا جاؤ تو ترتیب کیا ہے جاتے وقت، اور باہر آؤ تو آتے وقت کیا ترتیب، ہاتھوں کی ترتیب بتاتا، کون سے کام میں سیدھا ہاتھ ہے، کون سے کام میں الٹا ہاتھ ہے، جو اتنا مکمل مذہب ہو۔ یہ جلال الدین سیوطی نے آخری زمانے میں لکھا، وہ حافظ تھے، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ حدیث۔ حافظ حدیث جسے 1,00,000 حدیثیں راویوں کے پورے سلسلے کے ساتھ زبانی یاد ہو، تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو اتنا مکمل اسلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیروں کی حرکت بتانے والا، ہاتھوں کی ترتیب بتانے والا، مسجد اور بیت الخلا کے احکام دینے والا، اور یہی نہ بتائے کہ رسول کے بعد اس امت کا کیا ہوگا، اس دین کا کیا ہوگا، کہہ دے کہ تمہاری مرضی ہے جو چاہے کرو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کامن سینس رکھنے والے کے لیے یہی جملہ کتنا بڑا۔ دیکھیں نظریہ تو یہی ہے نا کہ پیغمبر نے کہا میں کچھ نہیں بتا رہا ہوں، ایسے ہی لاوارث چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے جو دل چاہے کر لو، جو تم کرو گے وہی دین بن جائے گا۔ چنانچہ اگر اجماع کرو گے تو اجماع دین ہے، زبردستی کرو گے زبردستی دین ہے، وصیت کرو گے وصیت دین ہے، شورا کرو گے شورا دین ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور دقیق علمی بحث ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ عقل رکھنے والا، اب اسلام اتنا مکمل مذہب، ہاتھ اور پیروں کی حرکت، اسلام میں عبادات بھی ہیں، اسلام میں سیاست بھی ہیں، اسلام میں اخلاقیات بھی ہیں، اسلام میں اجتماعی مسائل بھی ہیں، اسلام میں معیشت بھی ہے، اسلام میں سائنس بھی ہے، اتنا مکمل مذہب، اور پیغمبر جب صرف ایک وصیت کر رہے ہیں، صرف ایک وصیت، تو وہ عقل کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین کا دار و مدار اسی عقل پر ہے۔ اگر عقل ہے تو توحید بھی آ جائے گی، رسالت بھی آ جائے گی، امامت بھی آ جائے گی، قیامت بھی آ جائے گی، شریعت بھی آ جائے گی، نماز اور روزہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، داڑھی اور پردہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، سیاست بھی سمجھ میں آ جائے گی، اسلامک اکنامی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر یہ عقل نہیں ہے تو نہ توحید ہاتھ میں رہے گی، نہ رسالت رہے گی، نہ قیامت رہے گی، نہ شریعت رہے گی۔ کہا صرف ایک وصیت اسی لیے ہے کہ یہ اگر تمہارے پاس ہے، یعنی اگر رسول کی عقل ہی پہ بھروسہ نہ رہا، پیغمبر نے یہی تو کہا میں مجنون نہیں ہوں، ہمارے لیے نہیں کہا، اگر پیغمبر کی عقل ہی پہ بھروسہ نہ رہا تو جو اسلام وہ لے کر آئے اس پر کیسا بھروسہ ہو؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ پروردگار نے قرآن کے اندر عقل رسالت کو کتنا اہم بنا دیا، کہا کہ عقل رسالت کو پہچانو تب دین سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جس نے عقل رسالت کی عظمت کو مانا اس نے اسلام کی عظمت کو مانا، اور جس نے عقل رسالت کی توہین کی اس نے پروردگار اور اسلام کی توہین کی۔ تو یہ عقل رسالت،
یہ عقل رسالت جو بنیاد بن رہی ہے دین کے ہر مسئلے کی، فلسفہ کام دین، اسی کے ساتھ ایک چیز اور ملے گی تو ہمارا سورہ احزاب کی آیت سے ربط مل جائے گا۔ اگرچہ جو اس کے ساتھ والی چیز ہے وہ بہت مشہور تو ہے، لیکن ذرا سا اس واقعے کو پھر سن لیجیے۔ اب میں زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ اس کو ذرا جلدی جلدی بتاتا ہوں۔ پہلے اس کا ایک چھوٹا سا تعارف بھی کرا دوں۔ کیا کبھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کا مشکل کشا جس نے ہر ایک کی مشکل کشائی کی ہے، ہر ایک کے مسئلوں کو حل کیا ہے، انبیاء و مرسلین کی بات تو چھوڑیے، خود پیغمبر سے کہا گیا کہ نادے علی مظہر العجائب، تمہیں بھی کوئی پریشانی ہو تو اس علی کو بلانا۔ وہ میرا مولا کبھی کوئی ایسا جملہ کہہ سکتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ مولا کسی اور سے مدد چاہ رہے؟ نہیں، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ سوائے پروردگار کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ لیکن کچھ شخصیتوں کی اہمیت بتانے کے لیے مولا نے کچھ ایسے جملے کہیں۔ اچھا، اس میں ایک جملہ تو آپ سے بھی کہا، آئینونی، یہ نہج البلاغہ کے اس مشہور خط کے اندر جو عثمان ابن حنیف کے نام لکھا گیا، بہت مشہور خط، پورا عشرہ علماء نے اس خط پہ خالی ایک خط پہ پڑھا، جس میں کہا کہ اے میرے چاہنے والو آئینونی، تم بھی تو میری اعانت کرو، تم بھی تو میری مدد کرو۔ اور وہ کیوں کہا؟ وہ چونکہ فی الحال کا موضوع نہیں، اس کو ایک طرف رکھی۔ ایسے جملے بھی کلام امام میں آئیں، اس لیے نہیں کہ امام ہمارے محتاج، اس لیے کہ مسئلے کی اہمیت ہم کو بتانا۔ تو ایسی کچھ غیر معصوم شخصیتیں، مثلا بعض اوقات مجھے بہت حیرت اور افسوس بھی ہوتا، سعد ابن معاذ جیسی عظیم شخصیت بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی، فشار قبر میں مبتلا ہوئے، آج تو رات بھی فشار قبر کو یاد کرنے کی، لیکن میں یاد نہیں کر رہا ہوں، خود تو کروں گا، آپ کو یاد نہیں دلا رہا ہوں، پہلا ہی دن ہے، ابھی تو 8 دن مجھے اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ جو بیوی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، تو یہ واقعہ اتنا پڑھا جاتا، جب سے عورتوں کے ہاتھ لگا تب سے تو اور بھی مشہور ہو گیا۔ جہاں گھر میں شوہر نے کچھ کہا اور فوراً کہا سعد ابن معاذ۔ شاید آپ کی بیویوں کو نہیں پتا، آپ کے ریئیکشن سے یہ لگ رہا، تو خیر میں بتا دوں گا 2-4 دن بعد۔ جیسے ایک واقعہ علی ابن یقطین کا اتنا مشہور ہے کہ کوئی یہ واقعہ نہیں پڑھتا۔ آپ کسی کے پاس کام سے گئے مومن کے بعد، ذرا اس نے آنا کہانی کی یا ڈیلے کی، آپ نے کہا علی ابن یقطین، وہ سمجھ گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر نے بیوی سے ذرا کچھ کہا، بیوی نے کہا سعد ابن معاذ۔ لیکن اس واقعے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ سعد ابن معاذ کی عظمتیں ذہن سے نکل گئی۔ وہ اتنا عظیم صحابی ہے، ایک گناہ کیا اس کی سزا بھی فوراً مل گئی۔ وہ اس وقت میں ادھر جا بھی نہیں رہا ہوں، جبکہ شب جمعہ اس سے مناسب، اس واقعے کو پڑھنے سے مناسب کوئی اور رات بھی نہیں، لیکن مشہور واقعہ۔ مولا کا ایک جملہ سنیے ان کے بارے میں۔ جملہ مولا کا یہ کہ اگر سعد زندہ ہوتا، یہ جنگ خندق کے واحد شہید، بدر میں شہید ہوئے لوگوں کو معلوم ہے، احد کے شہداء لوگوں کو معلوم ہے، خندق میں فقط ایک مسلمان شہید ہوئے، وہ سعد ابن معاذ۔ البتہ میدان خندق میں نہیں، وہاں زخمی ہوئے، اٹھا کے مدینے لائے گئے، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ جنت البقیع کے بالکل آخر میں جو ایک 4 دیواری سی چھوٹی بنی ہے، جس میں 3 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر جناب فاطمہ بنت اسد کی کہی جاتی ہے، اس کے برابر سعد ابن معاذ کی قبر۔ تو خیر، ان کے بارے میں مولا کا ایک جملہ کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو مجال تھی کسی میں کہ پیغمبر کے بعد ہمارا حق چھینتا یا ہم پہ اتنا ظلم کرتا۔ مولا اگر کسی غیر معصوم کے بارے میں یہ بات کہہ دے، کتنی عظیم وہ شخصیت ہوگی۔ تو شخصیتوں کی عظمت پہچاننے کے لیے مولا نے یہ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو محترم خادم صف ازا حسین ساجوانی صاحب کے گھر میں آج رات کی شب بیداری کی مجلس، اس جملے کو میں تھوڑا سا وہاں پہ آگے بڑھاؤں، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ تھی خزیمہ ابن ثابت انصاری کی۔ اب یہ ایسا نام ہے کہ مجمع میں لیتا ہوں تو نام تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ، مولا کا خطبہ کہ جب وہ صفین کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت میرے مولا نے ایک مرتبہ، باقاعدہ نہج البلاغہ کا خطبہ،
کچھ صحابیوں کو یاد کر کے روئے اور کہا آئینہ آئینہ، کہاں ہے میرا وہ صحابی، صفین کے میدان میں وہ میرے ساتھ ہوتا. مولا آئینہ آئینہ کر کے رو رہے نہج البلاغہ میں. ان میں سے ایک نام یہ خزیمہ، آئینہ آئینہ خزیمہ. جس کو مولا صفین کی لڑائی کے موقع پہ یاد کر کے روئے تو کتنا عظیم ہوگا. اور ان کی عظمت کے لیے ایک واقعہ یاد آ، پیغمبر کی عقل پہ بھروسہ کرو تو اسلام محفوظ ہے. ذرا سا رسالت کی عقل کے بارے میں شک آ گیا، دین چلا گیا. اب نہ نماز بچے گی، نہ روزہ، نہ توحید بچے گی، نہ امامت، نہ رسالت بچے گی، نہ شریعت. اور اسی طرح سے اس کے ساتھ یہ دوسری چیز بہت مشہور واقعہ ہے. واقعہ اگر مشہور نہ بھی ہو تو اتنا دلچسپ ہے کہ ایک بار جس نے سن لیا اس کو یاد رہتا. تو میں ایک جملہ کہوں گا، آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا، تو میں جلدی جلدی آگے بڑھوں گا. اللہ کے رسول شہر مدینہ آ رہے ہیں، آگے آگے کوئی یہودی چل رہا، یاد آگے آپ کو، اس کے ہاتھ میں گھوڑا بیچنے آ رہا. جیسے آج کل کاروں کے شو روم ہوتے، اس زمانے میں گھوڑوں کے شو روم ہوتے تھے. اور گھوڑے اتنے ہی مہنگے بکتے تھے جیسے آج کل بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز کا نیا ماڈل وغیرہ. اب پیغمبر نے گھوڑا دیکھا، پسند آ گیا. خوشبو، سواری، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار نہ صرف یہ کہ پسند کرتے تھے بلکہ اچھی سے اچھی لیتے تھے حیثیت کے مطابق. اہل بیت اطہار کے گھر میں اگر فاقے تھے تو مجبوری والے فاقے نہیں تھے، خود اختیاری فاقے تھے. ورنہ خوشبو کا استعمال، بہترین سواری، خالی کربلا کے میدان کا زلجنا نہیں، ہر امام نے اپنی سواری کو بہتر سے بہتر رکھا. اور یہ سلسلہ شروع ہوا پیغمبر سے. چنانچہ پیغمبر نے گھوڑا دیکھا، بہت اچھا گھوڑا تھا. گھوڑے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میدان جہاد میں بھی کام آتا. یہ خصوصیت بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز میں نہیں، بلکہ یہ گاڑیاں تو مومنین کرام کی توہین میں استعمال ہوتی ہیں بعض اوقات. ذرا سوچئے، جو اسلام یہاں تک کہتا ہو کہ اگر تمہارے گھر میں پھل آئے اور پڑوسی کی اتنی حیثیت نہ ہو تو پھل کھانے کے بعد اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا، کہیں اس کا بچہ دیکھ نہ لے اور اس کے دل کو دکھ نہ ہو کہ میرا باپ مجھے یہ چیز نہیں دے سکتا. تو وہ شان و شوکت دکھانے والی گاڑیاں بعض اوقات خربوزے کے چھلکے والا گناہ لے کے آتی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج یہ ساری چیزیں آج نہیں. گھوڑے کا ایک فائدہ یہ کہ اچھا گھوڑا خالی شان کے لیے نہیں ہے، یہ راہ خدا میں استعمال بھی ہوتا. اور کربلا کے زلجنا نے ہمیں بتا دیا کہ گھوڑا کتنا عظیم بن جاتا. پیغمبر یہودی سے کہا یہ گھوڑا مجھے چاہیے. اس نے قیمت بتائی، تھوڑی نیگوسیشن ہوئی ہوگی، خرید لی. پیغمبر نے گھوڑا خرید لیا. وہ بھی خوش ہو گئے کہ بازار میں جا کر سارا دن محنت کرتا، پتہ نہیں بکتا کہ نہ بکتا، بازار میں گئے بغیر ہی معاملہ طے ہو گئے. لیکن وہ گھوڑا جیسے آج کی گاڑی، اتنے ہزار درہم تو ہر وقت آپ کی جیب میں نہیں ہوں گے. پیغمبر نے کہا مدینے چلو، میرے گھر تک جاؤ، میں تمہیں پیسے دوں گا، تم سے گھوڑا لوں گا. بالکل عقلی بات. وہ مدینے میں داخل ہوئے، وہ آگے آگے، رسول پیچھے پیچھے. گھوڑا اتنا اچھا تھا، کچھ اور لوگوں کو بھی پسند آ گیا. اور جو اس نے دیکھا کہ اس کی قیمت تو بڑھ گئی، تو اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا. اس نے سوچا کہ میں نے 20,000 درہم کا بیچا، یہاں تو 30 کا گاہک بھی کھڑا، اور بغیر کسی بحث و مباحثے کے. چنانچہ وہ ان لوگوں کے درمیان رک کر اب قیمتوں پہ بات کرنے لگا. کوئی 30 والا ہے تو کوئی 32 والا بھی ہوگا، اور کوئی 35 والا بھی. اتنی دیر میں رسول آ گئے. رسول نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا یہ میرا گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا یہ اب گھوڑا تیرا نہیں ہے، یہ تو میں خرید چکا ہوں، یہ تو میرا گھوڑا ہے. کہا کہ واہ، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ خالی آپ نے راستے میں کہا تھا میں خریدنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی بات طے نہیں کی تھی. یہ کہا تھا مدینے چل کے طے کروں. مکر گیا ہوں صاف صاف. جب مومنین آپس میں ایک دوسرے کو بزنس میں اتنا دھوکہ دیتے ہیں تو یہ تو پھر بھی یہودی جس کا سارا درہم ہی پیسہ ہوتا. چنانچہ مدینے کے بازار میں کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے، غلط بیانی کر رہے، گھوڑا میرا ہے، میں نے ابھی بیچا نہیں. اچھا ویسے یہ ساری چیزوں کی رسول اور آل رسول کی نگاہ میں حیثیت ہی کیا؟ یہ گھوڑا ملا نہ ملا نہ ملا، پیسے کا مسئلہ ہی کیا؟ تو کوئی ایسے ہی مانگنے آ جائے تو گھوڑا فری میں اس کو دے دے. تبھی تو ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ بلا وجہ فدق کے حوالے سے اتنا کیا، اگر ویسے ہی فاطمہ سے مانگ لیتے تو ایک مرتبہ وہ صدقے کے طور پر ہی ان لوگوں کو عطا کر دیتی. وہ اہل بیت کے لیے فدق کوئی بڑا مسئلہ تھا. لیکن یہاں اس وقت اللہ کا رسول یہ بتا رہا کہ ظلم کے مقابلے میں ریزسٹ کرنا بھی ضروری ہوتا. ورنہ آج اس نے پیغمبر کو دھوکہ دیا
اتنی ہمت بڑھے گی کل ہر مسلمان کو دھوکہ دینے لگے گا. پیغمبر نے کہا نہیں نہیں، اگر تو مجھ سے یہ کہہ دیتا کہ بھائی میں نے کم قیمت پہ گھوڑا بیچا ہے تو آپ یہ معاملہ توڑ دے تو میں توڑ دیتا، لیکن یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ بیچا ہی نہیں ہے، غلط بیانی، تجارت کا فراڈ مدینے میں شروع کرنے جا رہا. پیغمبر نے کہا نہیں، یہ گھوڑا میں نے. اب اس نے ایک بڑی عقل کی بات کی. دیکھیے عقل تھا نا موضوع، یہاں پہ آ کے عقل کو قربان کرنا، لیکن کون سی عقل کو؟ ہمارا موضوع تھا رسول کی عقل. اپنی عقل کو رسول کی عقل پہ قربان کرنا، اپنی عقل کو قربان کرنا. یہاں پہ آ کے کون سی بات جو فلسفہ احکام بنے گا؟ پیغمبر نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ نہیں، ویسے تو مجھ سے ریکویسٹ کرتا میں معاملہ توڑ دیتا. آپ کو معلوم ہے اس کا شریعت میں ایک نام ہے اقالہ. اقالہ کے معنی ہے کہ ایک معاملہ ہو گیا، سامنے والی پارٹی آئے اور کہے کہ بھائی اب ذرا مجھے اس میں نقصان ہو رہا، آپ توڑ دیجئے، تو آپ کا حق ہے، آپ کہیں کہ نہیں، ڈن از ڈن، جو ہو گیا ہو گیا. لیکن اگر اس کی مجبوری دیکھ کے توڑ دے تو روایت یہ کہ جو اس دنیا میں کسی مومن کے ساتھ اقالہ کرے گا، پروردگار قیامت میں اس کے ساتھ اقالہ کرے گا. یعنی دنیا میں مومن سے اقالہ کہ ہم نے دیکھا واقعا اب اس وقت یہ پرابلم میں آ گیا تو ہم نے معاملہ توڑ دیا. قیامت میں ہم پہنچے، پتا چلا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو ڈیزرو کرتے ہیں. خدا کہے گا جو تم نے کیا یہ جہنم ہے، لیکن چونکہ ایک مومن کی مدد کی تھی، اقالہ کرتا ہوں، جہنم کا معاملہ توڑ دیتا ہوں، تجھے جنت عطا کرتا ہوں. یہ حدیث ہے پیغمبر کی، اقالہ اقالہ. تو خیر پیغمبر نے کہا تو کہہ دیتا تو ٹوٹ جاتا معاملہ، لیکن یہ جو تو غلط بیانی کر کے مدینے کے مسلمانوں کو آئندہ دھوکہ دے گا، یہ عادت نہیں ڈلوانا اس وقت. پیغمبر نے کہا گھوڑا میں نے خریدا. اب اس نے بڑی عقل کی بات کی. اچھا خریدا؟ میں کہتا ہوں نہیں، آپ کہتے ہیں ہاں تو کوئی گواہ لائیے. یہ بالکل 16 آنے صحیح بات، گواہ لائیے. ہے کوئی جو یہ کہہ دے کہ گھوڑا آپ نے خریدا؟ پیغمبر نے مجمع کو دیکھا، کہا کہ مسلمانوں، یہ سارے مسلمان تھے، یہ بتاؤ کہ کوئی میرے حق میں گواہی دے گا؟ اب مسلمان چکرائے، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہم سے کہا ہمیشہ سچ بولا کرو. اب جب ہم وہاں تھے نہیں تو کیسے گواہی دے؟ یہ وہی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر نے پکارا نماز میں، اس نے جواب ہی نہ دیا، دوبارہ پکارا، جواب نہ دیا. نماز ختم کر کے پیغمبر نے کہا میں نے 2 بار تجھے آواز دی، تو نے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا یہ نماز تمہیں بتائی کس نے ہے؟ یہ نماز تمہیں سکھائی کس نے؟ یعنی مجھ سے زیادہ نماز کے مسئلے جانتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی پکار رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز توڑ کے جواب دینا واجب ہے. تو اب اللہ کے رسول کے سامنے پیغمبر کو شریعت سکھا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا سچ بولا کرو، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم کیسے گواہی دیں؟ ٹہلتے ٹہلتے خزیمہ آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو سپر متقی ہوتے ہیں، رسول سے زیادہ متقی، امام سے زیادہ متقی. خزیمہ ٹہلتے ہوئے آ گئے. بھائی جہاں مجمع لگا ہو آدمی رک جاتا ہے نا، بھائیو کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ کیا؟ دیکھا رسول بھی ہیں. یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ تو یہ معاملہ مجھے ایک گواہ چاہیے جو کہہ دے کہ گھوڑا میں نے خریدا. خزیمہ نے کہا میں آپ کا گواہ بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ نے خریدا اور یہودی غلط بیانی کر رہا. پیغمبر نے ایک مرتبہ پلٹ کے خزیمہ ہی سے کہا کہ اے خزیمہ تم تھے ہی نہیں تو کیسے گواہی دے دی؟ بجائے اس کے کہ رسول خوش ہو کے یہودی سے کہتے گواہ گیا، الٹا پیغمبر اسی کے اوپر الٹ پڑے جو پیغمبر کے لیے گواہی دے رہا. کیونکہ مسئلہ گھوڑے اور گواہی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کو بتانے کا ہے. یہی وہ چیز ہے جو سلم و تسلیمہ کی تشریح کل بنے گی. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا خزیمہ تم تھے ہی نہیں تو گواہی کہاں سے دے دی؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے میں نے گواہی دے دی. بے شک میں نہ تھا، لیکن معاملہ گھوڑے کا ہے نا. گھوڑا کتنا قیمتی ہے، چھوٹی سی دنیاوی چیز ہے. ہم نے تو آج تک جو چیز کبھی نہیں دیکھی، ہم تھے بھی نہیں، خالی آپ کے کہنے پہ گواہی دی. آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا میں رسول ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا جبرائیل میرے پاس آتے، مانا. آپ نے کہا قرآن کلام خدا ہے، میں نے مانا. آپ نے کہا قیامت آنے والی ہے، میں نے مانا. جب ہر چیز بغیر دیکھے آپ کے کہنے پہ مانی تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ میں ضد کروں، دیکھوں گا تو پھر گواہی دوں گا. رسول نے کہا یا خزیمہ انت ذو الشہادتین، تم ایک آدمی ہو لیکن آج سے تمہاری گواہی ہمیشہ 2 کے برابر مانی جائے گی. اصول کیا بتایا؟ اصول بتایا کہ مومن کو پیغمبر کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو وہ کہہ دیں. میرا عنوان فلسفہ احکام دین،
اور میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا جو مصائب سے پہلے بھی دہرا رہا ہوں کہ عنوان بڑا گاڑھا سا سخت سا لگ رہا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ دین میں جتنے بھی واجبات و حرام جن کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں اس کا فائدہ کیا، اس کا نقصان کیا، ان کی حکمت، ان کی مصلحت، ان کے فوائد وہ بتائے جائیں گے، لیکن یہ اصول ذہن میں رکھتے ہوئے وہ یہ کہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے رسول کی ذات پر کہ جو رسول کہہ دیں، اگر ہماری آنکھ اس کی تائید نہ کرے، ہم اپنی آنکھ سے کہے تو جھوٹی ہے، رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے کان اس کی تصدیق نہ کرے، ہم کان سے کہہ دیں تو جھوٹا ہے، رسول کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتے. تو رسول عقل کل ہیں. مومن کی ذمہ داری اپنی عقل کو رسول کی عقل کے آگے قربان کر دے. کسی واجب کا فائدہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، رسول نے کہا اس لیے ماننا ہے. اور یہی شہید باقر صدر نے ایک جملہ لکھا اور آج کی مجلس تمام، کیونکہ اس کے بعد مجھے جو شب بیداری کی مجلس ہے وہ بھی مجھے پڑھنا ہے اور آپ میں سے اکثر کو وہاں کے سننا. تو ایک جملہ فرماتے ہیں شہید باقر صدر کہ اللہ کا رسول جو شریعت لے کے آیا اس کے ہر حکم میں کوئی فائدہ اور ہمارے لیے، مگر اللہ کے رسول نے یہ فائدے جان بوجھ کر بھی نہیں بتائے تاکہ یہ تو پتا چلے کہ وہ کون ہے جو شریعت پہ اس لیے عمل کر رہا کہ رسول نے کہا ہے، اور وہ کون ہے جو اس لیے عمل کر رہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے. فائدے والا عمل تاجروں کی عبادت ہوتی ہے، ادھر سے ملے گا تو ہم دیں گے. اور مومن تاجروں والی عبادت نہیں کرتا ہے، آزاد لوگوں والی عبادت کرتا ہے. رسول کو رسول مان لیا، فائدے کی بات کریں تب بھی عمل کرنا ہے، نقصان کی بات کریں تب بھی عمل کرنا. یہ ہے سورہ احزاب کی اس آیت کا مطلب جسے میں نے صرف ایک بار خطبے میں تلاوت کر کے دہرایا بھی نہیں. کل میں انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا. اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ذرا سی باتوں پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا ہم کو فائدہ بتائیے، پھر دیکھیے ہم کیسے عمل نہیں کرتے. ذرا سی باتوں پر، ایک داڑھی ہے اس کا فائدہ بتائیے تو رکھیں گے، گانا ہے نقصان بتائیے تو چھوڑیں گے. ہندو کے ہاتھ کا پکا ہوا، غیر مسلم کے ہاتھ کا مشکوک ذبیحہ، سرٹیفکیٹ چاہے مل جائے کہ یہ مسلمان نے ذبح کیا ہے، خالی سرٹیفکیٹ آپ جتنے کہیے میں چھپوا کے دے دوں. بلکہ آپ کہیے تو سور حلال ہے، اس کا بھی سرٹیفکیٹ آپ کو مل سکتا. سنا ہے مل بھی گیا دنیا کے کچھ علاقوں میں. تو کہا کہ اس کا نقصان بتائیے پھر ہم چھوڑیں گے. اتنی سی باتوں پر ذرا سا زبان کا چٹخارا. دل چاہ رہا ہے آج میک ڈونلڈ کا برگر کھانے کا، تو چاہے رسول کچھ بھی کہتے رہیں، ہم نے کہا بھائی اس کا نقصان بتائیے پھر ہم سے کہیے کہ مت جاؤ، پھر دیکھیے ہم نہیں جائیں گے. اتنی سی باتوں پہ ایک وقت میں برگر نہ کھائیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا. ذرا داڑھی رکھ لیں گے تو کیا نقصان ہے، کہیں فائدہ بتائیے. اور ہم مانتے ان کو ہیں جو کربلا کے اندر حسین کے نام پر مال، جان، عزت، اولاد سب قربان کرنے کو تیار ہے. کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا کربلا میں. کربلا میں حسین کا ساتھ دینے کا مقصد ہے ہر طرح کا نقصان، ہر طرح کا نقصان. تو اگر وہ وہاں بیٹھ کے کہتے مولا کو فائدے بتائیے پھر ہم سے کہیے کہ ہم آپ کی نصرت کریں. کربلا تو نام ہی اس چیز کا کہ مومن حجت خدا سے فائدے اور نقصان کی بیلنس شیٹ طلب نہیں کرتا. مومن تو بس یہ دیکھتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھے کرنا. اور کربلا کا اتنا عظیم جہاد، ایسا جذبہ تھا مجاہدین کربلا میں. میں مثال آج کی مجلس میں کم سے کم خاندان بنی ہاشم کی نہیں دے رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں جون غلام حبشی کی، میں مثال دے رہا ہوں بریرہ حمدانی کی، میں مثال دے رہا ہوں ہلال ابن نافع کی، میں مثال دے رہا ہوں جناب عابس کی، میں مثال دے رہا ہوں جناب شوذب کی. یہ کربلا کے جتنے مجاہد ہیں امتی گھرانوں میں پیدا ہوئے. ان میں تو ایک عیسائی بھی ہے جو آخری لمحے میں مسلمانوں کے نواسہ رسول کے پاس آیا، وہب امتی. اور اس منزل پہ پہنچے کہ ہم نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی مرجع نے نہیں کہا، امام نے کہا بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان. میں نے مجلس میں فضائل کے درمیان بھی کہا کہ مولا نے کچھ کو یاد کر
اس انداز سے ان کی عظمت بتائی، اور منزل مصائب میں بھی تذکر آ گیا ان کا کہ غالباً کائنات میں اس سے زیادہ فضیلت کا جملہ کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ایک امام معصوم کہے میرے ماں باپ تم پہ قربان. عربی کا محاورہ ہے لیکن ایسا محاورہ امام کے لیے استعمال کرنا، وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے اور دی. لیکن اگر ایک سوال کیا جائے، یہ بات میں نے مجلس کے بیچ میں کہی تھی، میں کبھی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کبھی سوال کیا جائے کہ اتنی قربانیاں کربلا میں دی گئی، یہ بتا دو سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اور آپ نے وہ روایت نہ سنی ہو، جو آپ نے سنی تو ہے لیکن اگر نہ سنی ہو، جیسے کوئی غیر مسلم آ کے سوال کرے، سوال کیا جب 3 سال پہلے 25 سال کے بعد کربلا میں 40 کی جلوس وغیرہ نکلے، 3 دن تک ورلڈ میڈیا رپورٹ کرتا رہا، تو میرے ایک دوست جو جاپان میں بزنس کے لیے گئے تھے، جاپانی لوگوں کو کیا پتا اس سے تعلق، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں، تو 3 دن سے جو اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا، تو انہیں کربلا کا واقعہ بتایا گیا، رونے لگے، کہنے لگے پھر ہم آپ کو کربلا کا پرسہ آج دیتے ہیں کیونکہ ہمیں آج پتا چلا. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ اتنا بڑا واقعہ، یہ بتائیے کہ اس میں سب سے بڑی قربانی کیا تھی، تو ہر آدمی اپنے حساب سے جواب دے گا. لیکن اگر یہ روایت نہ سنی ہوتی تو شاید یہ جواب کوئی نہ دیتا. کوئی قاسم کے بدن کے ٹکڑے کہے گا، کوئی اکبر کے کلیجے کی برچی کہے گا، کوئی عباس کے کٹے بازو کہے گا، کوئی اصغر کا چھدا گلا کہے گا، کوئی حسین کے پیاسے گلے پہ چلتا ہوا شمر کا خنجر کہے گا. لیکن شاید کوئی اس طرف نہ جاتا جدھر میرا چوتھا امام ہمیں لے کے گیا. مولا چوتھے امام آپ بتائیے کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ اس میں سے کچھ نہ کہا، کہا اور ساری زندگی کہا، کہا اور ساری زندگی روئے، کہا اور ساری زندگی یاد دلایا الشام الشام الشام. کربلا کے مصائب سب سے بڑی مصیبت شام میں آئی. اور عزاداروں، مقاتل میں لکھا ہے کہ ماہ سفر کا آغاز تھا جب اہل حرم شام میں داخل ہوئے تھے. یہ ماہ سفر کے پہلے عشرے کی پہلی مجلس. ساری زندگی خالی میرا چوتھا امام نہ کہتا رہا، زینب کو بھی کبھی شام نہ بھولا. سیدانیوں نے بھی جب ماتم کیا تو سب سے زیادہ شام میں ماتم کیا. کس طرح سے یہ قافلہ شام کے بازاروں سے گزرا. ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی ایک کثیر تعداد ہو جو اس سال 40 میں شام جانا چاہتی، اور ایسے لوگ ہو جو پچھلے سالوں میں گئے ہوں گے. جب آپ بازار شام سے گزرتے ہیں نا تو ذہنوں میں ایک ایسا منظر آتا ہے کہ دل چاہتا ہے ہمارا دماغ بھی کام نہ کرے یہ منظر سوچ کر. دونوں طرف شام کے اوباش نوجوان کھڑے ہیں، مکان کی چھتوں پہ وہ شامی عورتیں بیٹھی ہیں، اور درمیان میں زینب کبریٰ اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کے جا رہی. بعض ارباب منبر تو کہتے ہیں کہ وہ ذرا سا فاصلہ طے کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے، اور سب سے آگے آگے میرا مظلوم آقا سجاد. زینب پھر بھی سواری پر بیٹھی ہے. کوئی بھی شہر شروع ہوتا ہے، سجاد کو سواری سے اتار دیا جاتا. ننگے سر ہے پورے سفر میں میرا آقا سجاد، ننگے پیر ہے اس پورے سفر میں میرا آقا. بدن پہ قیدیوں کا نیلا کرتا ہے، ہاتھوں میں مہار ناقہ تھما دی جاتی ہے. کون سے اونٹ کی مہار؟ جس پر ثانی زہرا بیٹھی ہے. عزاداروں، یہ آزاد ہاتھ نہیں ہیں. سجاد کے گلے میں توق ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہوتی ہے، پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے. کوئی بھی بستی آتی ہے، اور یہ تو شام جہاں کیفیت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ ثانی زہرا کا صبر بھی جواب دے رہا ہے. میں زینب کے صبر کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا پورے سفر میں یہ منظر کہیں نہ تھا. شام ہی کے بارے میں تو لکھا ہے نا کہ شدت غم سے زینب نے ایک بار
اپنے سر کو قریبی دیوار سے ٹکرایا، زینب کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ یہ بازار شام تھا۔ کیوں؟ مرد تو مرد، عورتوں کی یہ حالت ہے کہ جب کٹے سر آ رہے تھے تو شامی عورت نے چھت پر سے ایک پتھر اٹھا کر میرے آقا حسین کے سر کا نشانہ لے کے اس طرح پھینکا، ادھر یہ پتھر حسین کے سر سے ٹکرایا، ادھر زینب نے اپنا سر پتھر کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ یہ وہ شام ہے۔ بلوہ عام میں اپنے گھر والوں کو بے مقنا و چادر کے دیکھ کے میرا مولا سجاد، ارے کس طرح برداشت کیا سجاد نے؟ برداشت کیا تو ایسا 35 سال اسی شام کو یاد کر کے خون کے آنسو روئے۔ لیکن صحیح معنوں میں جس کی مظلومیت نے شام میں انقلاب برپا کیا وہ نہ میرا آقا سجاد ہے نہ ثانی زہرا، یہ سب کے دل پتھر تھے۔ جس کی مظلومیت نے انقلاب برپا کیا وہ 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ بس آخری جملے آ گئے، مصائب کے شب جمعہ ہے تو میں نے 5 منٹ مجلس لمبی پڑھ دی۔ آخری جملے دیکھیں، یزید جیسا، میں جملے کیسے کہوں، ہر سال پڑھتا ہوں اور ہر سال برداشت خود بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ اب یہ قافلہ دربار شام میں داخل ہوا۔ اللہ اللہ، یہ دن آنا تھا کہ محمد کی نواسیاں اور بیٹیاں بے مقنا و چادر کے قیدی بنا کے کھڑی، اور جگر خار ہندا کا پوتا یزید تخت خلافت پر اتنی بے حیائی کے ساتھ بیٹھا کہ اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے ادھر دیکھنے کو، کیونکہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے، دوسرے ہاتھ میں شطرنج کے مہرے ہیں، سامنے تشت میں کٹا ہوا میرے آقا کا سر رکھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شراب کا جام ہاتھ سے رکھتا ہے، ایک چھڑی کو اٹھا لیتا، اور یہ چھڑی اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ میرے مظلوم آقا کے ہونٹوں اور دانتوں سے گستاخی کی جائے۔ نہیں، آپ یوں نہیں سمجھیں گے، جب یہ گستاخی کا سلسلہ جاری ہے تو کوئی تنہائی نہیں ہے، زینب دیکھ رہی ہے، سجاد دیکھ رہا، اور یہ بے بس نہیں ہے، یہ لاچار نہیں ہے، یہ ایک اشارہ کریں ابھی قیامت برپا ہو جائے۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا امتحان حکم خدا سے دے رہے۔ اتنی دیر زینب کھڑی رہی کہ گھٹنے درد کرنے لگے۔ ایک غیرت مند مسلمان نہ تھا جو کہتا کہ رسول کی بیٹیوں نواسیوں، ہم جوان مرد ہیں، ہم کھڑے ہو جائیں گے، تم آگے بیٹھ جاؤ۔ بھئی لشکر یزید روک دیتا ہو تو بات کی بات تھی، کسی نے پیشکش کی، اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب آنکھوں میں آنسو آ گئے، چاروں طرف دیکھا، جدھر عباس کا کٹا سر رکھا تھا۔ عباس تو نہ رہا تو آج یہ دن آ گیا۔ مگر جب یزید کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ ادھر دیکھے، تب کیسے اس نے دیکھا؟ وہ ایک ننھی سی بچی جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ یزید کی توجہ بھی ادھر ہو گئی۔ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ، لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا۔ سکینہ کا نام تو یزید نے سنا، اچھا تو ہے حسین کی سکینہ؟ یہ تیرا ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہا کہ میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہائے میرے تو بال بھی اس قابل نہیں، اور تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھے ہیں۔ جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، بیٹھتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا۔ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ سکینہ نے کہا کہ بے شک، شک کیا ہے؟ کہا کہ اگر تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا تو میں تو اس وقت مانوں اگر حسین کا یہ سر تیری گود میں آ جائے۔ بھائی اتنا سننا ہے، ایک بار سکینہ کو جلال آ گیا، جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا دیا۔ یہ کرتا خالی جلا ہوا نہیں ہے، یہ کرتا سکینہ کے خون سے بھرا ہوا بھی ہے، جو میں بعد میں مسائل پڑھوں گا۔ ایک بار جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا دیا، آواز دی بابا اس وقت تیری سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے، بابا ذرا میری گود میں تو آ جا۔
راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کٹا ہوا سر تشت سے اٹھا، ہوا میں تیرتا ہوا چلا، سکینہ کے ہوئے کرتے میں آ کے گرا، ایک بار سکینہ جھکی، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے، بابا ارے تیرے بعد میں نے تماچے کھائے، ارے بابا میں نے کوڑے کھائے، اور صرف ایک جملہ، ایک بار بچی رک گئی، بابا میں تو اپنے مصائب بتا رہی، تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا، تیرا کٹا ہوا گلا، تیرے زخمی ہونٹ، تیرے زخمی دانت، الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا آج کی اس تاریخ کا واسطہ جو اہل بیت کے شام میں داخلے کی تاریخ ہے، ننھی سکینہ کی محبت کے اس امتحان کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر پریشانی دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگار آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، حالیہ واقعات میں جو شہداء سامرہ، آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ شب جمعہ شب دعا بھی ہے، اس صف عزا پر بیٹھ کر جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آیا، خدا بندہ ان آنسوؤں کے طفیل ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں پوری کر دے۔ اور آج کی رات مریضوں کی شفا یابی کی رات بھی ہے، خدا بندہ تجھے میرے بیمار امام کا واسطہ، تمام بیمار مومنین اور مومنات کو، خصوصاً اس مجمع میں اگر کوئی بیمار موجود ہے، شفا کاملہ عطا فرما۔ اور پروردگار آج کی رات شب ظہور بھی ہو سکتی ہے، تجھے انہی مظالم کے انتقام کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین